بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں FH خان. میں آپ سے مخاطب ہوں. آج جناب بڑے دھوم دھام سے IMF کی ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد میں ان کے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. اگلا ایک بڑا لانگ ٹرم بھرپور ہیوی IMF پیکج شاید 7 سے 10 ارب ڈالر لانگ ٹرم وہ نیگوشیٹ ہوگا. اور جو موجودہ پیکج چل رہا ہے اس میں 1.1 ارب ڈالر جو رہ گیا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے کہا کہ ہماری تمام ہم نے IMF کی کنڈیشنز میٹ کر لی ہیں تو ہوپ فلی وہ بھی ہمیں مل جائے گا اسی مہینے. لیکن کچھ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہیں. میرا ایمان کی حد تک یہ چیز ہے کہ IMF ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک عام ٹوسٹنگ ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم ان کی شرائط کے مطابق جو ہے وہ آگے چلے. اور انگریزی میں اردو میں جس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وہ چاہیں اس لون کے چکر میں ہمارے بازو جو ہے وہ مروڑ سکتے ہیں. IMF کوئی ہمارا دوست نہیں ہے. IMF کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جناب پاکستان کے عوام کتنے بھوکے مر رہے ہیں قیمتوں سے, یا IMF کے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کہ مزید غربت کی طرف جا رہے ہیں. ان کے اپنے مفادات ہیں اور وہ اپنے مفادات کے مطابق اپنے گرینڈ پلان کے مطابق چل رہے ہیں. ان کو یہ بھی ہے ذہن میں کہ جناب ان کو اگر ہم نے مزید قرضے نہ دیے اور یہ ڈیفالٹ کر گئے, نالائق لوگ ہیں, ڈیفالٹ کر جائیں گے تو ہمارے جو پیسے ہیں اور اداروں کے جو پیسے قرضے میں دینے وہ بھی پھر ڈوب جائیں گے. تو نہیں جناب, یہ ایک بڑا اہم نیوکلیر پاور ہے, سب سے بڑی اسلامک پاور, تو نہیں اس کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا. اور یہی بات ہے, وہ کبھی ہم کو ڈوبنے نہیں دیں گے, قرضوں کے نیچے دبا دیں گے, یہاں تک ہمیں لے آئیں گے قرضوں میں, لیکن ہمیں ڈوبنے نہیں دیں گے. ہمیں ICU اور وینٹیلیٹر پہ رکھیں گے, مرنے نہیں دیں گے. یہ جو پیسے اب آئیں گے یہ کس لیے استعمال ہوں گے؟ کوئی ہم نے پرنسپل اماؤنٹ تو ریٹرن نہیں کرنا. یہ تو جو ماضی کے قرضے لیے گئے ہیں ان پہ جو انٹرسٹ ہے ہم نے وہ دینے. کیونکہ ابھی جو گورنمنٹس آنی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ ماضی کی گورنمنٹ نے قرضے لیے تھے اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے لیے اب ہمیں مزید قرضے لینے پڑیں گے. تو شاباش, ہم دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ دباؤ ان لوگوں کو جتنا ان کو دبو سکتے ہو. مجھے آج یقین جانیے جنرل مشرف کا دور پھر یاد آ جاتا. ٹھیک ہے وہ ایک ملٹری رولر تھے, میں نے کبھی ملٹری رول کو جو ہے ان پرنسپل کبھی سپورٹ نہیں کیا, لیکن خدا کی قسم ان کا جو دور تھا کیا اچھا دور تھا جس میں IMF کی کوئی زیادہ بات چیت ہی نہیں سنتے تھے. ہم مسائل تھے بڑے معیشت کے, لیکن میں ابھی بھی کہوں گا ہیٹس آف ٹو شوکت عزیز, سٹی بینک کے وہ بینکر, انٹرنیشنل بینکر جن کو ہم لے کے آئے اور انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب جنرل مشرف کا دور ختم ہوا تو کتنا ہمارا بیرونی قرضہ تھا, 38 ارب ڈالر. اور جب وہ ان کا دور ختم ہوا 2008 میں تو ہمارا بیرونی قرضہ تھا ایز آئی سیڈ 38 بلین ڈالر. اور مجھے یاد ہے کہ شوکت عزیز صاحب نے باقاعدہ وہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے 4 ارب ڈالر یہ انٹرنیشنل اداروں کے پرنسپل اماؤنٹ جو اوریجنل اماؤنٹ ہم نے وہ ریٹرن کیے انٹرسٹ پیمنٹس کے علاوہ. وہ دور تھا جس میں پیٹرول آپ کو یاد ہے 50 روپے پر لیٹر, ڈالر 65 روپے کا, چینی میرا خیال ہے 25-30 روپے کی, آٹا شاید 40-45 کا, شاید اس سے بھی کم ہوگا. لوگ پرسکون تھے اور معاملات ریاست کے معاملات اچھے چلنے شروع ہو گئے تھے. ہماری اکانومی واز ڈوئنگ ویل. لیکن بہرحال وہ پھر ایک دور آیا اور جنرل مشرف کو جانا پڑا. لا آف نیچر ہے. اور مجھے اب دیکھیں کہ 2008 سے 2024 تک کیا بربادی ہوئی, ہماری معیشت کی کیا بربادی ہوئی ہے.
یہ بیرونی قرضے جو اس وقت 38 ارب ڈالر تھے 2008 میں، آج کہاں ہیں؟ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں، بڑے انہوں نے جناب بینڈ بجا کے اپنے بڑے بڑے معیشت کے ایکسپرٹ انہوں نے لے کے آئے کہ جناب پاکستان کی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے. تو آج کیا صورتحال ہے؟ صرف ایک فیکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہم پہ بیرونی قرضہ 130 ارب ڈالر ہے. جسٹ امیجن کتنا فرق پڑا ہے، کتنے گنا فرق پڑا ہے. وجہ بیڈ گورننس، وجہ کہ جناب پاکستان سے کے انٹرسٹ کے مفادات کو اپہولڈ نہیں کرنا اور ہاتھ میں کشکول رکھنا ہر وقت. شکر ہے شہباز شریف صاحب نے کم از کم جب سے وہ آئے ہیں تو انہوں نے وہ جو پہلی اپنی حکومت میں جو لفظ استعمال کرتے تھے کشکول کے اور کہ ہم بیکاری ہیں، شکر ہے وہ اب الفاظ وہ استعمال کرنے انہوں نے بند کر دیے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جب لانگ ٹرم قرضہ بھی ہمیں ملے گا IMF سے تو پھر کیا ہوگا؟ ورلڈ بینک اس سے بھی قرضے آنے شروع ہو جائیں گے، اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان سے بھی قرضے آنے شروع ہو جائیں گے، ADB IDB وغیرہ. تو ایک فضا کریٹ ہوگی کہ دیکھیں جناب اکانومی تمہاری بڑی اچھی ہوگی لیکن مزید ہم قرضوں کے دبے بوجھ کے ہم اور دبتے جائیں گے. اور میرا اسیسمنٹ یہ ہے کہ 2029 تک جب یہ گورنمنٹ ختم ہوگی 5 سال، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم تقریباً 150 ارب ڈالر کا بیرونی قرضے کے لیول تک ہم پہنچ جائیں گے. کتنی افسوسناک صورتحال ہے. اور پھر اس وقت لوگ کہیں گے نہیں IMF دوبارہ آؤ، او بھائی اب ہمیں آپ 15 ارب ڈالر کا قرضہ دو اگلے 5 سال کے لیے. تو اس میں پھر موج میلہ چلے گا، سب کچھ ہوگا. سو یہ اوریجنل اماؤنٹ ریٹرن نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہی کہ جناب ان کے جو انٹرسٹ ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں وہ انٹرسٹ پیمنٹس کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے. مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک جملہ بڑا یاد آتا ہے. انفارچونیٹلی وہ اس وقت بری صورتحال میں، لیکن کسی کی اچھی بات ہو اس کو یاد کرنا چاہیے. جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا، انہوں نے ریزائن کیا ایز فارن منسٹر، تو انہوں نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا یہ وقت ہے سر اٹھانے کا، سر جھکانے کا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ. اب ہمارے رول ماڈل بک کے مطابق سنگاپور کے لی کوان یو، جنہوں نے اس ملک کی کائے تقدیر پلٹ دی، ایسی زبردست لیڈرشپ دی ایٹ دی ہائیسٹ لیول، اور یا پھر مہاتر صاحب ملیشیا والے، کیا ان دو لیڈرز نے اپنے ممالک کا فیوچر، اپنے لوگوں کا، اپنی آنے والی جنریشن کا مستقبل کیسے سیکیور کیا. تو ہمیں تو اب اس وقت اس جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اب لیکن اس کے لیے بات وہی ہے کہ قربانی دینی پڑے گی. اچھی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک ٹیم آف ایکسپرٹس بنائی ہے جو کہ یہ ریکمینڈ کرے گا کہ کہاں کفایت ہو، حکومت کے پیسوں کو کیسے کنزرو کیا جائے، سیو کیا جائے، ایسے ضائع نہ کیا جائے سرکاری فنڈز کو. تو دیکھتے ہیں اب یہ کمیٹی ایک ہفتے بعد کیا ریکمنڈیشن دیتی ہیں. لیکن اگر یہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن آتی ہیں کہ جناب آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز آپ ختم کر دینے ہیں، یہ جو سیاسی رشوتیں ہیں، اگر وہ کہتے ہیں یہ VVIP پروٹوکول آپ ختم کریں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام یہ جو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ہاؤس اور یہاں پہ جو اتنی عللے تللے ہیں ان کو ختم کریں، کچھ ایگزامپل کی میں بات کر رہا ہوں، تو اگر ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو انگریزی میں کہیں گے کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی بزنس ایز یوزول. ابھی پچھلے چند دنوں میں نے 2-3 مرتبہ دیکھا ہے کہ بڑے گرینڈ لنچ ڈنر ہو رہے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے یا جدھر بھی تھے. یہ الیکشن کے معاملات میں یہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں جو مل رہی ہیں، وہ بھائی کیا ضرورت ہے؟ ضروری ہے کہ اتنے لیوش قسم کے لنچ ڈنر کیے جائیں؟ کوئی سادگی ہو، لوگوں کے سامنے آپ رول ماڈل بنیں تاکہ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں. صرف عوام نے قربانی نہیں دینی. تو کچھ چیزیں ابھی پنجاب کے حوالے سے، آلدو میں پروونشل لیول پہ زیادہ آپریٹ نہیں کرتا، لیکن جناب وہ 2 سے 3 کروڑ روپے وہ مرسیڈیز بینز سرکاری گاڑی، اس کے اسپیئر پارٹس کے لیے، یا اس کے اندر اپولسٹری چینج جو رپورٹڈلی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے بعد بات ہو رہی ہے کہ جی ہم ہیلی کاپٹر کے اندر جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں
وہ لاہور میں ٹریول کیا کریں گی. او بھائی مائنڈ سیٹ چینج کرو. ایک مقروض قوم کے لیڈر, ایک مقروض قوم کی جو گورنمنٹس ہیں, وہ ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی, ان کی سوچ عوامی ہوتی ہے. اور اگر آپ جنونلی آپ کی سوچ عوامی ہے تو آپ بائی روڈ ٹریول کریں. اتنے وی آئی پی پروٹوکول نہ لے کے جائیں لاہور میں کہ لوگوں کا آمد و رفت جو ہے وہ افیکٹ ہو. پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ جناب یہ دیکھیں ریڈ لائٹ پہ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہیں, یہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کھڑی, میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے یہ قربانی. دس از دا وے یو سیکریفائس فار یور کنٹری. تو 2-3 چیزیں یاد رکھیں. پہلا, قرضے دینے والا کبھی آپ کا دوست نہیں ہوتا, اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. دوسرا, مقروض قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا ود ان دا کنٹری اینڈ ابراڈ. اور تیسرا, یاد رکھیں جو قوم اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا عزم نہیں کرتی, خاص کر اس کی لیڈرشپ, وہ قومیں بربادی کو, تباہی کو دعوت دیتی ہیں. اور ایک مرتبہ پھر میں کہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں ہم نے IMF کے شکنجے سے نکلنا ہے. کیسے نکلنا ہے یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ کیسے ان سے اور اربوں ڈالر کے قرضے لینے ہیں. اس میں ہماری بربادی ہے. امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ملیشیا کے مہاتر بنیں گے, یا سنگاپور کے لی کوان بنیں گے, یا کوئی ایسا ملک جو کہ پھر بالکل ہاتھوں سے نکل جائے. ایز آلویز, پاکستان زندہ باد.